حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کا جھوٹا بھی لے لیتے تھے. یہ حضور کا خوبصورت رویہ تھا. وہ آپ نے روایت سنی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ نے سینکڑوں بار علماء سے سنی، لیکن اس کے اس پہلو پہ بھی غور کیجیے. فرماتے ہیں میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہو گیا اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی. اب حضور کا حکم ہمارے سامنے تھا کہ سوال نہیں کرنا. اگرچہ حالت مخمصہ میں سوال کی اجازت ہے، جب انسان کے جسم و روح کا رشتہ ٹوٹ رہا ہو تو بقدر ضرورت سوال کر لینا جائز ہوتا ہے. لیکن میں نے سوچا کہ میں سوال نہیں کروں گا، لیکن بھوک سے اتنا نڈھال ہو رہا تھا کہ گوارا بھی نہیں ہو رہا تھا. خیر میں مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ گیا. میرا خیال تھا کہ میں جب بیٹھوں گا تو لوگوں کا گزران ہوگا تو مجھے دیکھیں گے، تو چہرے سے انسان اندر اتر جاتا ہے تو لوگ میری ضرورت کو خود ہی پورا کر دیں گے. مجھے کہنے کی نوبت نہ آئے گی، سوال لبوں تک نہیں آئے گا، میرا وجود ہی جو ہے وہ لوگوں کو بتا دے گا. لیکن جو آتا شاید اس کو اندر جانے کی جلدی تھی، وہ جلد گزر جاتا. میں سلام لیتا، وہ جواب دیتا، گزر جاتا. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. میں نے سوچا کسی سے بات تو کرنی چاہیے. تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. تو میں نے سلام لینے کے بعد ان سے قرآنی آیت کے بارے میں پوچھا. میرا مطلب یہ تھا یہ میرے سے ہم کلام ہوں گے، پھر میرے سے مخاطبت جب کریں گے تو میرے چہرے سے بھانپ لیں گے کہ میرا مسئلہ کیا ہے. لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی اور انہوں نے وہ آیت بتائی اور چلے گئے. پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی پوچھا، انہوں نے بھی بتایا اور چلتے ہوئے. میں پریشان تھا کہ میرا مسئلہ جو تھا وہ تو حل نہیں ہوا. کہتے ہیں میں بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی پھوٹی اور قلب و دل و نگاہ کا مرشد اولین آ گیا. حضور تشریف لے آئے. تو میں نے سلام کرنے کے بعد حضور سے بھی مسئلہ ہی پوچھ لیا. تو حضور نے میری جانب مسکرا کے دیکھا اور فرمایا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی ہے، مسئلہ تو تھا ہی یہی. فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ. خیر ہم چلے گئے تو حضور نے اہل خانہ کو آواز دی کہ کچھ کھانے پینے کے لیے ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں دودھ کا ایک پیالہ ہے. تو کہتے ہیں میری جان میں جان آئی کہ میں تو اب گرنے ہی والا ہوں، تو دودھ کا پیالہ، چلو شکر ہے کہ تقویت ملے گی، بھوک بھی مٹے گی، پیاس بھی مٹے گی. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ. تو میں تیزی سے کہا جی حضور. فرمایا کہ وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں جا کے ان کو بھی بلا لاؤ. کہتے 70 لوگ تھے اور میں جا کے بلا لایا، اور دل میں یہ سوچتا تھا کہ ایک ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا، لیکن حکم تھا بلا لایا. حضور نے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور کہا ابو حریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ. کتنا ڈاڈا امتحان ہے. سخت بندہ بھوک میں ہو اور ایک ہی پیالہ ہو اور اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ یہاں سے شروع ہو جاؤ. تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا ابو حریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ. تو کہتے ہیں میں پیالہ پکڑا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں دائیں سے شروع ہو گیا. ایک شخص کو میں نے پیش کیا، بھوک سے اس کا بھی وہی حال تھا جو میرا حال تھا. اس نے خوب سیراب ہو کے پیا. مجھے تو یہ لگتا تھا کہ پہلا آدمی ہی پیالہ ختم کر دے گا، لیکن میں نے دیکھا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا. میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، 70 آدمی دودھ پی. لگتا یہ تھا اللہ نے اس پیالے کا تعلق حوض کوثر سے جوڑ دیا ہے. 70 آدمی پی گئے تو میں تو سرشار ہو گیا کہ اب خیر ہے. تو حضور نے فرمایا ابو حریرہ. میں نے کہا جی حضور. کہا کون باقی؟ کہا کہ ایک آپ باقی اور ایک میں باقی. تو حضور نے فرمایا اب تم پیو. کہتے ہیں میں نے پیا اور خوب سیراب ہو کے پیا. پھر حضور نے فرمایا ابو حریرہ اور پیو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا ابو حریرہ اور پیو. میں نے کہا مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جاں کرتے ہوئے کہا ساکل قوم آخرہم شربن. قوم کا جو ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ آخر میں پیتا ہے. اور حضور نے وہ پیالہ نوش جاں کر لیا. اب یہاں جو چیز غور کرنے کی ہے، ایک تو یہ معجزاتی شان ہے جس کو عمومی طور پہ ہم بیان بھی کرتے ہیں اور سنا بھی جاتا ہے، لیکن اس میں بھی سیرت کا پہلو تلاش کرو کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جھوٹا پی رہا ہے. 70 آدمی وہ اور ایک ابو ہریرہ رضی اللہ. تو یہاں یہ پہلو خاص طور پہ
کہ دو جہاں کا سردار 71 آدمیوں کا جوتا پی رہا ہے، اور دوسری بات کہ سب سے آخر میں لے رہے ہیں۔ تو یہ تھا حضور کی سیرت کا وہ جمال اور حضور کی سیرت کا وہ رنگ۔ آپ اپنے ساتھیوں کو ترجیح دیں، پہلے ان کو پیش کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں، ان کا جوتا لیں۔ مومن کے جوتے میں شفا رکھی گئی ہے، تو یہ مسئلہ اوروں کے لیے نہیں ہے کہ پیر صاحب کے جوتے میں شفا ہے، مرید صاحب کے جوتے میں بھی شفا ہے۔ جب مومن ہے، جب کلمہ حضور کا وہ بھی پڑھتا ہے تو اس کے جوتے میں بھی شفا ہے، چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ غریب ہے، لیکن اس کے جوتے میں بھی شفا رکھی گئی ہے۔ تو جب سور المومن، مومن کے جوتے میں شفا ہے، تو وہ مومن جہاں بھی ہوگا، جہاں بھی ایمان پایا جائے گا، اس کے جوتے کے اندر شفا ہوگی۔ تو حضور نے 71 آدمیوں کا جوتا لیا، کونین کا سردار ہو کے، اللہ اکبر، عرشوں کا راہی ہو کے، نبیوں کا سردار ہو کے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہو کے 71 آدمیوں کا جوتا لے رہے ہیں۔ تو یہ حضور کی سیرت کے رنگ ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا طریقہ، حضور کا طرز زندگی ہم اختیار کریں۔ تو اپنے گھر کے کام کاج بھی حضور اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، اپنے کام خود کرتے